پھر امام صاحب ہدایہ اب اگلا مسئلہ وہی بے فاسد سے متعلق کہ قال ولا بیع لبن امرأۃ فی قدح، عورت کے دودھ کی بیع جائز نہیں ہے پیالے کے اندر، یعنی پیالہ بھر کے رکھا ہو عورت کا دودھ ہو اور اس کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں یجوز بیعہ لأنہ مشروب طاہر ولنا۔ اچھا یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی اگر آپ گوگل کریں تو عورت کا دودھ بکتا ہے ہمارے ہاں، اس کا ابھی بھی اس کا شعور نہیں ہے یا مخالفت پائی جاتی ہے، لیکن ویسٹ سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو عورت کے دودھ باقاعدہ سیل ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے وہاں پر اس کو دیا جاتا ہے۔ ویسٹ میں چونکہ وہ شرع کے احکام کا خیال نہیں کرتے، اگر ایک عورت کے دودھ دو بچوں نے پی لیا تو حرمت مصاہرت کے احکام ہیں، اب پتہ نہیں وہ عورت کا دودھ چھوٹے بچے کہاں کہاں پئیں گے اور کون کون پیے گا، ان میں حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، بعد میں رشتے نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا، شاید اس ایک پس منظر کے پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ یہ سیل نہ ہو۔ لیکن اگر اس سے کوئی میڈیسن بنے بعد میں، جس طرح کے عموماً چیزیں میڈیکلی استعمال ہوتی ہیں، تو اس کا ایک اور پرپز ہو سکتا ہے، اور ممکن ایسا ہو بھی صحیح، میڈیکل میں ایک ریسرچ ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ولانا اور احناف کہتے ہیں ہماری دلیل جو ہے انہ جزء الآدمی ہے، کیونکہ یہ انسان کا جز ہے، وہ ہوا بجمیع اجزاء مکرم، اور انسان اپنے انسان کے تمام اجزاء کیا ہیں؟ مکرم ہیں، معزز ہیں، مصون اور محفوظ ہیں۔ کس چیز سے محفوظ ہیں؟ عن الابتذال ہے، یعنی ذلت سے محفوظ ہیں۔ کس چیز کی ذلت؟ بالبیع، بیع کی ذلت سے۔ بے انسان کی چیز اور فروخت کرنے کے لیے آئی پڑی ہو تو انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ باعث ذلت و رسوائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے محفوظ کر دیا انسان کو۔ ولا فرق فی ظاہر روایت ہے، اور کہتے کہ ظاہر روایہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کس چیز کے اندر؟ بین لبن الحرۃ والامۃ، کہتے ہیں آزاد عورت ہو یا لونڈی کے دودھ کی، یہ کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ انسان ہے تو کہا کہ بس بھی عورت خواہ آزاد ہے یا لونڈی ہے، اس کے دودھ کی بیع جائز نہیں۔ من ابی یوسف انہ یجوز، امام ابو یوسف انہ یجوز بیع لبن الامۃ، کہ امام ابو یوسف سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے لونڈی کے دودھ کی بیع کو کیا کر دیا؟ جائز قرار دیا تھا۔ لأنہ یجوز ایراد العقد، لأنہ یجوز، کیونکہ وہ جائز قرار دیتے ہیں ایراد العقد علی نفسہا، وہ کہتے ہیں کیونکہ جب لونڈی کے اوپر بیع کا عقد ہو سکتا ہے تو اس کے جز پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ آ گئی؟ جب لونڈی بذات خود سیلیبل پروڈکٹ ہے تو اس کا دودھ بھی سیلیبل پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ فقضا علی جزئہا، اسی طرح اس کے اجزاء کا پر بھی ہوگا۔ قلنا، صاحبین امام صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ ہماری دلیل یہ ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف وہ اپنا رجحان رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الرق قد حل نفسہا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام ابو یوسف کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب جو رقت ہے نا، غلامی اس لونڈی کے اندر، اس کی ذات میں تو ہے، فَأَمَّا اللَّبَنُ فَلَا رِقَّ فِيهِ، دودھ کے اندر غلامی نہیں ہوتی، یعنی کہ آزاد کا دودھ پڑا ہو، غلام کا دودھ پڑا، لونڈی کا دودھ پڑا ہو، کوئی فرق پتہ نہیں چلتا یہ آزاد کا ہے کہ لونڈی کا ہے۔ تو غلامی رقت دودھ میں صلاحیت نہیں کرتی۔ فَلَا رِقَّ فِيهِ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِمَحَلٍ، کیونکہ جو رقت ہوتی ہے ایک محل کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْقُوَّةُ، اور اسی کے اندر قوت متحقق ہوتی ہے آزادی کی، الَّتِي هِيَ ضِدُّهُ، یعنی کہ عتق، آزادی بھی اسی کے اندر ہوگی۔ اب دودھ نہ غلام ہو سکتا ہے نہ آزاد ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الْحَيُّ، اور وہ کیا چیز ہے؟ زندگی بھی ہے، اور دودھ اس کے اندر کوئی حیات نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے دودھ خواہ آزاد عورت کا ہو یا لونڈی کا ہو، دونوں صورتوں میں اس کی جو ہے وہ بیع جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ویسے علماء نے اس کی اجازت دی ہے گردوں کی، پرانے زمانے میں اگرچہ یہ جزء الآدمی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن مقاصد شریعہ کے پرسپیکٹو میں کہ نہیں، گردہ دینے کا پرپز یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کی ہم نے جان بچانی ہے، کیونکہ ماضی کے اندر اس طرح کی ٹرانسپلانٹیشن کا تصور نہیں تھا، اب ٹرانسپلانٹیشن کا تصور آ گیا ہے۔ اسی طرح انسان کے خون
وہ پرانے زمانے میں نہیں تھا لیکن اب ہے، کیونکہ اب انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو اس کے اوپر ایک نئی تحقیق اور علماء اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ بلڈ خون اسی طرح وہ ساری چیزیں جو اجتماعی اجتہاد کے ادارے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے یا مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا ہے یا مجلس شرعی مبارک پوری انڈیا ہے، یہ تمام اب نئے اجتہادات کے ساتھ جو آ رہے ہیں علماء کے، یہ بہرحال اس طرف جواز کے قائل ہیں، کیونکہ انسانی جان کو بچانا بھی تو ضروریات مقاصد شریعہ میں سے ہے۔ قال ولا يجوز بيع شعر الخنزیر، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سور کے بالوں کی بے بھی جائز نہیں، لأنه نجس العین، کیونکہ وہ نجس عین ہے تو مال نہیں، فلا يجوز بیعہ، جب مال نہیں تو اس کی بے بھی جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اہانتاً، اس کی اہانت توہین کرنے کے لیے، بھائی اس کی تو بے بھی جائز نہیں، یہ اتنا نجس ہے، تو سور تو ویسے ہی حرام ہے اور نجس عین ہے، توہین ہے اس کی گئی ہے، اسی وجہ سے کہا وہ یجوز الانتفاع بہ، اور للخرز للضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ البتہ للخرز لا لغیرہ، ضرورتاً، اس یہ خرض کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3 حاشے کے اندر دیکھیں ذرا، خاء المعجمہ والراء للخفاف بمنزلۃ الخیاطۃ للخیاط، یعنی اس کا دھاگا ہوگا پھر، وہ مصدر خرز الخف، خف، خرز الخف، ہاں، یعنی کہ اس کے بالوں کو سینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بالوں کو سینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کسی چیز جس طرح موزے کو سی دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بالوں کو، چونکہ بالوں کی بات ہو رہی ہے، جو خرز یعنی کہ موضوع کو سینے کے لیے استعمال کیا جائے ضرورتاً، کب؟ ضرورتاً، تو کہتے ہیں کہ اس انتفاع لینا جائز ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ لَا يَتَأَتَّى بِدُونِهِ، کیونکہ عادتاً یہ جو خرز للخفین، ان کو سینے کا عمل ہے، یہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو جائز ہو سکتا ہے۔ وَيُوجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ، تو اسی وجہ سے وہ مباح الاصل ہوگا۔ فلا ضرورت الی البیع، اب جب وجوجت مباح الاصل، چونکہ ضرورتاً ہے، جو چیز ضرورتاً ہوتی ہے، الضرورات تبیح المحظورات، تو کہتے ہیں جب وہ ویسے ہی مباح ہو گئی ہے، اور مباح چیز کو تو ہم بیچتے نہیں ہیں، مباح چیز کو بیچتے، وہ تو ویسے ہی اس کے اوپر سب کا حق ہوتا ہے، مباح جو چیز ہوتی ہے وہ سب کا اس کے اوپر ایکولی رائٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ فلا ضرورت الی البیع، تو اس کو بیع کی ضرورت نہیں ہے۔ ولو وقع فی الماء القلیل افسدہ، تو کہتا ہے کہ اگر ماء قلیل کے اندر، اب یہاں ماء قلیل سے مراد یہ دیکھنا پڑے گا کہ 10 ضرب 10 سے کم کے اگر تو پانی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نارملی ہمارے فقہ کے اندر تو 10 ضرب 10 سے مراد قلیل ماء ہوتا ہے، اگر وہ بال گر گیا تو کہتے ہیں کہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ عند ابی یوسف وعند محمد لا یفسدہ، امام محمد کہتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا، لأن اطلاق الانتفاع بہ دلیل طہارتہ، وہ کہتے ہیں جب اسے انتفاع کی اجازت دے دی گئی تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ولی ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ ان الاطلاق للضرورت ہے، وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ ہم نے جو اطلاق انتفاع کی بات کی تھی وہ ضرورت کے قاعدے کے تحت کی تھی، اور آپ کو پتہ ہو کہ ابھی جو ضرورت ہوتی ہے، الضرورت تقدر بقدرہا، الضرورت تقدر بقدرہا کا قاعدہ ہوگا یہاں پر، یعنی ضرورت اسی مقدار تک، حد تک رہے گی جس حد تک کہ اس کی ضرورت تھی، اس کے اوپر اس کو آگے نہیں پھیلایا جائے گا۔ فلا تظہر الا فی حالت الاستعمال، وہ کہتے ہیں کہ بھی اس ضرورت کا جو ظہور ہے وہ صرف اور صرف حالت استعمال تک ہی محدود رہے گا۔ وحالت الوقوع تغایرہا ولا یجوز بیع، اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وحالت الوقوع تغایرہا، اب وہ کہتے ہیں جو پانی میں ہے وہ اور صورتحال ہے، وہ اس کی صورت سے الگ ایک اور دوسری صورت ہے، لہٰذا آپ اس کے اوپر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، اور پانی واقعی کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر ساتھ ناپاک ہو جائے گا۔ بال یہاں پر امام محمد کی دلیل ہے وہ دل کو نہیں لگتی کہ سور کا بال گرے اور آپ یہ کہیں کہ جی پانی پاک نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا یجوز بیع شعور الانسان ولا الانتفاع بہ، اور کہتے ہیں کہ بیع جو ہے انسانوں کے بالوں کی بیع جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے انتفاع جائز ہے۔ لأن الآدمی مکرم، کیونکہ انسان جو ہے وہ مکرم ہے، لا مبتذل،
نہ کہ اس کی ذلت ہے۔ فلا یجوز ان یکون شیء من اجزائہ مہانا، اس وجہ سے انسان کے اعضاء میں سے کوئی بھی چیز کو بیچنا جو ہے وہ اس کی اہانت کرنا ہے، مہانن مبتذلاً اس کو ذلیل کرنا ہے، اس وجہ سے اس کی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ وقد قال علیہ الصلوۃ والسلام لعن اللہ واصلۃ والمتوصلۃ مستوصلۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی تھی کہ جو بال جڑواتی تھیں اور یا جڑتی تھیں اور جڑواتی تھیں۔ تو حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں انما یرخص فیما یتخذ من الوبر، جو رخصت دی گئی ہے وہ دی گئی ہے کہ عورت اون یعنی کہ بھیڑ بکریوں کی اون یا اونٹ کے بالوں سے کیا کرے، اپنے بال لمبے کرنے کے لیے اب بال کو اٹیچ کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں وہ جو اجازت دی گئی ہے وہ صرف اون یا اونٹ کے بالوں کی دی گئی ہے۔ فَيَزِيدُ فِي قُرُونِ النِّسَاءِ، جس سے عورت کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، جس کو ہم گت پنجابی میں کہتے ہیں، وہ گت جو ہے وہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں وہ جائز ہے لیکن انسانوں کے بالوں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ویسے آج کل تو انسانوں کے بال اس کے اوپر ہمیں جدید تحقیق سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سرکار نے واضح طور پر اس کے اوپر الفاظ نص ہے، تو کیا آج کے زمانے میں یہ جو انسانوں کے بال کی فروخت ہے اس کے اوپر علماء کی تحقیق کیا ہے، ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا دیکھنا پڑے گا۔